اور اسی طرح ثنا روتے ہوئے اپنی مالکن جی سے کہتی ہے، مالکن جی اب مجھے گھر جانا ہوگا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثنا کی مالکن جی ثنا سے کہتی ہے، کیا کہا تم نے؟ گھر تو تم تب جاؤ گی جب میں تمہیں گھر جانے دوں گی۔ یہ کہہ کر ثنا کی مالکن جی ثنا کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ دیکھ کر ثنا خوب روتی ہے اور وہ روتے ہوئے اپنی مالکن جی سے کہتی ہے، مالکن جی مجھے گھر جانے دو، مجھے گھر جانا ضروری ہے۔ آج مجھے ابو جان کے لیے دوائی بھی لانا ہے کیونکہ ان کی دوائی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثنا کی مالکن جی ثنا سے کہتی ہے، تم اندر ہی سڑو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی کیونکہ تم نے میرا پورا دن برباد کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ثنا کی مالکن جی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ثنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور روتے ہوئے اپنی مالکن جی سے کہتی ہے، مالکن جی مجھے آپ کوئی رقم نہ دے پر مجھے میرے گھر جانے دے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ دیر آنے کی اتنی بڑی سزا، پہلے تو آپ نے میرے چہرے پر گرم چائے پھینک دی پر میں نے کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ گرم پانی میں ڈلوا دیا، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا، اور اب آپ نے مجھے کمرے میں بھی بند کر دیا۔ اب آپ چاہتی کیا ہو؟ اللہ کا خوف کرو اور مجھے جانے دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ نہ ہی میں آپ کے گھر کبھی آؤں گی اور نہ ہی میں آپ سے کوئی رقم مانگوں گی، پر مجھے جانے دو، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر ثنا زور زور سے روتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی ثنا کی مالکن جی کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ دیکھ کر ثنا دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتی ہے پر ثنا کی مالکن جی دروازہ نہیں کھولتی، اور اسی طرح ثنا کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ثنا اپنی مالکن جی سے کئی بار یہ بات کہتی ہے کہ اسے گھر جانے دو، اس کا گھر جانا ضروری ہے، اور ثنا کے من میں یہ ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں ابو جان کو کچھ ہو نہ جائے، اور وہ روتے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی مالکن جی سے گھر جانے کو کہتی ہے، پر مالکن جی کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اسی طرح ثنا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ اور اسی طرح ثنا کی نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑتی ہے جو بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا کے دماغ میں ایک سجھاؤ آتا ہے، اور اسی طرح ثنا کمرے کی چادر کو لیتی ہے اور چادر کو کھڑکی سے باہر لٹکا دیتی ہے۔ گھر زیادہ اونچائی پر نہ ہونے کی وجہ سے چادر نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ چادر کے سہارے گھر کے باہر آ جاتی ہے۔ اس وقت رات کے 11 یا 12 بج رہے تھے، اس لیے سڑک پر کافی اندھیرا بھی تھا۔ یہ دیکھ کر ثنا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ اتنے میں ثنا کے بالکل سامنے ہی 2-4 کتے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر ثنا اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے، اور وہ من میں یہ سوچتی ہے کہ کہیں یہ کتے اسے کاٹ نہ کھائے۔ دیکھ کر ثنا تیز تیز قدموں سے چلنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر کتے بھی ثنا کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ جب ثنا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کتے اس کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر کتے بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ثنا اپنے دوڑنے کی رفتار اور بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ دوڑتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے سے جا کر ٹکرا جاتی ہے جس کا نام شاہد ہوتا ہے۔ جیسے ہی ثنا کا پیر پھسلتا ہے، یہ دیکھ کر شاہد
ثنا کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں شاہد سے کہتی ہے، تمہاری اتنی ضرورت کہ تم نے میرا ہاتھ تھاما، میں غیر مردوں سے دور ہی رہتی ہوں۔ مجھے نہیں پسند کہ ایسے کوئی غیر مرد مجھے اس طرح سے چھوئے۔ سن کر شاہد کو ثنا پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں ثنا سے کہتا ہے، مجھے تمہیں چھونے کا کوئی شوق نہیں، میں تو تمہاری بس مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے سے میں تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کرنے والا۔ یہ سن کر ثنا شاہد سے کہتی ہے، اور مجھے بھی تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود کافی ہوں۔ یہ بول کر ثنا وہاں سے چلی جاتی ہے اور شاہد بھی اپنے راستے چلی جاتا ہے۔ شاہد کے جاتے ہی ثنا کے ارد گرد سارے کتے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ثنا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جیسے جیسے کتے ثنا کے سامنے آتے ہیں، یہ دیکھ کر ثنا زور زور سے شور مچاتی ہے، بچاؤ بچاؤ، یہ کتے مجھے کاٹ لیں گے۔ اور میں نے سنا ہے کہ کتے کے کاٹنے پر 14 انجیکشن لگتے ہیں۔ ثنا کافی شور مچاتی ہے پر کوئی بھی ثنا کی مدد کرنے نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر ثنا بہت زیادہ روتی ہے۔ جب سارے کتے ثنا کو گھیر لیتے ہیں، یہ دیکھ کر ثنا کا ہاتھ پیر زور زور سے کانپنے لگتا ہے۔ ثنا سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ کتے اسے نہیں چھوڑنے والے۔ یہ دیکھ کر ثنا اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور زور زور سے دعا پڑھنے لگتی ہے کہ اتنے میں شاہد وہاں پر موجود ہو جاتا ہے اور وہ سارے کتے کو بھگا دیتا ہے۔ جب کتے کی گھررانے کی آواز نہیں آتی تو ثنا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے کہ یہ کتے اتنے شانت کیوں ہو گئے۔ پر جب ثنا کی نظر شاہد پر پڑتی ہے، وہ دوڑتے ہوئے شاہد کے پاس جاتی ہے اور شاہد کو زور سے گلے لگا لیتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام زکیہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔